اپنے مولا کا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا، ہمارا نبی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اور عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ ہے۔ آج بھی انشاء اللہ الکریم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام عاشقان رسول سے التجا ہے کہ آخر تک بیان میں شریک رہیں، انشاء اللہ عز و جل معلومات میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ القول البدیع میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کی گئی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ ام المؤمنین صحابیہ بنت صحابی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی، اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے گھر میں داخل ہوئے، اور سارا گھر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن ہو گیا، اور گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ کس قدر روشن ہوگا، کس قدر نورانی ہوگا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
چہرے کے نور کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، ارے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سوزن یعنی سوئی، گم شدہ سوزن یعنی گمی ہوئی سوئی. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی. سبحان اللہ. حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے. پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک کا فرمانے نور بار ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ترجمہ کنز الایمان. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. چنانچہ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی نور سے مراد، یہ جو آیت میں نور کا ذکر ہوا، اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کے علاوہ کئی مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کی شان نور بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں ہے کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں
اور نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں. ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے. اب یہاں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بعض لوگ نور اور بشر کے مسئلے میں الجھتے ہیں. یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یقیناً بشر یعنی انسان ہے، فرشتے اور جن نہیں ہیں. انسان ہونا کوئی خامی نہیں ہے، خوبی ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر نہیں بلکہ اعلیٰ و عمدہ درجے کے بشر ہیں. خیر البشر اور سید البشر ہیں، یعنی سارے انسانوں سے بہتر اور سب کے سردار ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نور ہیں، بشر نہیں، تو ایسا کہنے والا شخص جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو بشر کہا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی عاشق رسول ایسا کہنا تو دور کی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا، اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، نوری بشر ہیں. نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اب لوگ بسا اوقات بحث کر رہے ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، بعض اوقات ایمان خطرے پڑ جاتا ہے، اس طرح کی بحث کرتے ہیں اس مسئلے میں. نعوذ باللہ، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بعض لوگ استغفر اللہ تو ہماری طرح بشر تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو بحث نہ کی جائے. مناظرے اور بحث کرنا یہ ماہر فن علماء کا کام ہوتا ہے. بعض لوگ مطلب کہ یہ اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی نور بتا رہا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. ظاہری جسم شریف یہ جامع بشریت میں ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل جو ہے وہ نور ہے. تو یہ بحث و مباحثہ کرنا، مناظرے کرنا، یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں. جس کو دیکھو الجھ پڑتا ہے، بعض اوقات خود ہی ایسا الجھ کر رہ جاتا ہے کہ پھر اس کو سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے اور وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے بحث مت کریں. الحمدللہ مسلک حق، مسلک اہل سنت جو ہمارے اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، اور یقیناً یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. لہٰذا اس پر خوب جمے رہیں اور اس کے خلاف کسی کی بھی کوئی بات نہ سنیں. مثلا ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ جشن ولادت منانا جائز ہے. اب اگر کوئی اس کے خلاف کچھ بولتا ہے تو آپ اپنے کان بند کر دیں کہ میں نے نہیں سننا. جشن ولادت منانا ہے اور بس منانا ہے. اگر کوئی کہے جلوس میلاد نہیں نکالنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں نکالا تو ہمیں اس کی بات نہیں سننی، ہم تو جلوس میلاد نکالیں گے، نکالیں گے. اگر کوئی کہتا ہے اس طرح کی کوئی گفتگو آ کر کہتا ہے تو ہم اس کو جواب کیا دیں گے کہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. آپ نے کان دھر کے بات سنی اس کی، ہاں اچھا ایسا ہے نہیں. اگر کوئی اس طرح کی بحث کرنے آتا ہے کہ جلوس میلاد میں نہیں جانا چاہیے، عید میلاد نہیں منانا چاہیے، تو اس کو جواب کیا دینا ہے؟ اس کو جواب یہی دے کہ تاکہ وہ دوسرے کے پاس وسوسہ لے کر نہ جائے، وہیں حوصلہ شکنی ہو جائے. کیا جواب دیں گے؟ وہ اگر کہتا ہے کہ جلوس میلاد میں نہیں جانا، عید میلاد نہیں منانا، تو جواب میں یہی کہنا ہے کہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور ہم جشن میلاد کیوں نہ منائیں یار؟ حضور کا
میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں؟ حضور کے میلاد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ارے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. ہاں، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے حضور کے صدقے میں مل رہا ہے. خود ارشاد فرماتے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ پاک عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو جو بھی نعمت مل رہی ہے یہ آقا کی عطا ہے. ہم کھا رہے ہیں آقا کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں آقا کا عطا کیا ہوا پی رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں آقا کا عطا کیا ہوا پہن رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کی ہوئی نعمت سے سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت زندہ ہیں. ارے ہم دنیا میں آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آئے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلام، سب کچھ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مل رہا ہے. ہم جو کچھ کھا رہے ہیں جو کچھ پی رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھا رہے ہیں. پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ پھر جھوم جھوم کر عرض کریں. کوئی کتنا ہی ہمیں ورغلا ہے، کوئی کتنا ہی ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، کوئی کتنا ہی اس راہ میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، ہم تو انشاءاللہ کہتے جائیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. بلکہ پھر میں ایسے لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک اس معاملے میں وسوسے کا شکار ہیں. کچھ ایسے لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات سن لیے ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے وسوسے ڈالے ہیں، اور معاذ اللہ ایک عرصے سے وہ اپنے آقا کے میلاد منانے سے محروم ہے. میں ایسے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وسوسوں کی دنیا سے باہر نکل، یہ خشکی کی دنیا سے باہر نکل، عاشقوں کی دنیا میں آ. دیکھ کتنا مزہ ہے عاشقوں کی زندگی میں، کتنا لطف و سرور ہے عاشقوں کی زندگی میں، عشق رسول میں کتنا مزہ ہے، محبت رسول میں کتنا مزہ ہے. کتنے سال تو نے ایسے نکال دیے یار وسوسوں کے اندر. اس سال 1500واں جشن میلاد ہے. میں تجھے خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ وسوسوں کی دنیا سے باہر نکل اور اس بار آ جا، تو بھی ہمت کر کے آ جا، ارادہ کر لے. 1500واں جشن میلاد ہے، وسوسوں کی دنیا سے نکل. بہت سارے سال بغیر میلاد منائے نکال دی، ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ملا. اب میں اس بار تجھے مشورہ دے رہا ہوں، میرے مشورے پر عمل کر، دیکھ فائدہ نہ ہو تو کہنا. محبت رسول میں ڈوب جا، محبت رسول میں ڈوب کر، ہاں حضور کی محبت میں اپنے گھر پر جھنڈا لگا لے، اپنے گھر کو سجا لے. اس بار محفل میلاد میں آ جا، اجتماع میلاد میں آ جا، جلوس میلاد میں نکل آقا کی محبت میں. دیکھ روحانیت نصیب نہ ہو تو پھر کہنا. ہاں ہو سکتا ہے کہ جب تو گھر سجائے، جھنڈے لگائے، تو جو وسوسے پھیلانے والے جنہوں نے ذہنیت خراب کی ہوئی ہے وہ آئیں گے، تجھے کیا ہو گیا ہے. تو ایسوں کا جواب کچھ نہیں دینا. آپ محبت رسول میں جھنڈا لگا کر دیکھو یار، دیکھو پھر آقا کی کیسی رحمتیں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہے. نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نہ تیری زندگی جگمگا جائے تو کہنا مجھے. تو ہمت کر،
پھر مطلب کہ بسا اوقات یہ ہے کہ یار یہ جشن میلاد مناتے ہیں اتنا مطلب کہ استغفر اللہ بولے حرام کام کرتے، ناجائز کام کرتے، اچھلتے کودتے، تو ہم بھی منع کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء منع کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین منع کرتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت منع کرتے ہیں یہ ساری حرکتوں سے. ہمارے امیر اہل سنت الحمدللہ منع کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے. تو جو ناجائز کام ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کریں گے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا، لیکن جو جائز ہے وہ تو کرو. لائٹ لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے گھر پر؟ ہے لائٹ سے گھر کو سجانا جائز ہے کہ نہیں ہے نا؟ بچے کی شادی میں سجایا تھا، بچے کی برتھ ڈے میں سجایا تھا، گھر میں کوئی خوشی کا موقع تھا گھر کو سجایا تھا. لائٹ سجانا تو جائز ہے، جھنڈا لگانا تو جائز ہے، حضور کے ذکر کی محفل میں جانا تو جائز ہے، حضور کا چرچا کرتے ہوئے جلوس میں جانا، حضور کا میلاد پڑھتے ہوئے جلوس میں جانا، حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس میں شرکت کرنا، یہ تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو جائز کام ہے وہ تو کر میرے بھائی. ناجائز کام کا تو ہم بھی نہیں بولتے استغفر اللہ. کوئی بھی مفتی اسلام، کوئی بھی عالم دین اس کی اجازت نہیں دے گا. ہاں تو جائز طریقے پر اس بار میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ بھی آ جاؤ میدان میں. آؤ سب مل جل کر انشاءاللہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ منانے کی کوشش کریں گے. ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی. ابھی تک اگر گھر نہیں سجایا، ابھی تک جھنڈا نہیں لگایا، مکتبۃ المدینہ پر ابھی جاؤ، سجاوٹ کا سامان لے کر آؤ، جھنڈے لے کر آؤ اور سجا ڈالو اپنے گھر کو. انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکتیں ملیں گی. یہ آج کل کے کچھ لوگ معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا، ورنہ الحمدللہ یہ صدیوں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگان دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے آ رہے ہیں. اور شریعت نے اس سے منع بھی تو نہیں کیا نا، جلوس میں نکلنے سے، محفل میلاد سجانے سے شریعت نے منع تو نہیں کیا نا. اور مسلمان خصوصاً علماء صلحاء جس چیز کو اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. میرے پیارے پیارے بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کون؟ صحابی رسول ہیں. ان سے زیادہ دین کون جانے گا؟ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دین سیکھا. یہ فرماتے ہیں جس شے کو مسلمان اچھا سمجھیں، جس شے کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. تو صدیوں سے عام مسلمان نہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے متقی، ایسے ایسے پرہیزگار کہ جو الحمدللہ عز و جل جن کے تقوی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، جن کی پرہیزگاری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، جو علم کے پہاڑ تھے، علم کے مینار تھے، جن کے وجود مسعود سے ماشاء اللہ اسلام کی بہار ہے، ان لوگوں نے آقا کا میلاد منایا. تو ہم ان کو فالو کریں گے کہ آج کل کے یہ جو معاذ اللہ اس طرح کی وسوسے، اس طرح کی خرافات والی باتیں کرتے ہیں ان کو فالو کریں گے؟ نہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. تو اپنے بزرگوں کو فالو کریں اور انشاءاللہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جشن میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. بہرحال ہمیں منانا ہے، ہم تو منائیں گے. کسی سے بحث نہ کریں. اگر کوئی اس طرح کا کوئی وائرس آ جاتا ہے تو اس سے بحث نہ کریں. بس جو کچھ علماء اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جنت میں پہنچ جائیں گے. اور سب کی سنیں گے تو کہیں ایسا نہ لاؤ اس کی بھی سن لو کیا بول رہا ہے. جب پتہ ہے کہ وہ آقا کے میلاد کے خلاف بول رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کے خلاف بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے، تو پھر اس کو سننا کائے کو؟ اگر ایسوں کی سنیں گے تو راستہ بھول جائیں گے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سنو سب کی کرو من کی، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں صرف اپنوں ہی کی سننی ہے. ہم بھلے، ہمارے علماء اہل سنت بھلے، ہم بھلے، ہمارے اعلیٰ حضرت بھلے، ہمیں ان کی سننی ہے، کتابیں بھی ان کی پڑھنی ہے. اگر دوسروں کی سننے سے کان بہرے رکھیں گے نا تو ہی انشاءاللہ منزل ملے گی، ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی. کب کسی کی بات ہے نا، وہ چلو اس کی بھی سن لو، اس کی بھی ویڈیو دیکھ لو، اس کی بھی کتاب پڑھ لو، اس کا بھی بیان سن لو، تو کب کسی کی کوئی بات دماغ میں ٹھس گئی، بیٹھ گئی اور استغفر اللہ گمراہ ہو گیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بہت یہ جتنے گمراہ ہوئے نا یہ ایسے ہی گئے، سن کر گئے. چلو اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو. اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمیں ہر طرح کے وسوسوں سے اور وسوسے پھیلانے والوں کے شر سے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بہرکیف میرے پیارے پیارے اسلامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نور کی بات ہو رہی، نور والے آقا کی بات ہو رہی. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بلکہ قاسم نور ہیں. نور خود نور ہیں اور قاسم نور ہیں، یعنی نور تقسیم کرنے والے ہیں، نور بانٹنے والے ہیں. شفا شریف میں ہے جب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، سبحان اللہ، جب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے. کیسی مسکراہٹ ہوگی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ، جب میرے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں نکلتی تھیں، در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. میرے آقا کے مسکرانے سے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کی اسی مسکراہٹ کا ذکر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے ناظرین کرام، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو شعر ابھی میں نے پڑھا، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہے، میرے آقا کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا ہے. تبھی تو عرض کرنا، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. اور کیسی مسکراہٹ کہ جب میرا آقا مسکراتے تو گلستان کے جو نظارے ہیں یہ پھیکے پڑ جائیں میرے آقا کی مسکراہٹ کے آگے. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول کا صدقہ ہم کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ. پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے تو کیا کہنے. اللہ اللہ، سنتے جائیں میرے پیارے پیارے اسلامیوں اور ناظرین کرام. دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت. سبحان اللہ. حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا پرنور ہاتھ شریف پھیر دیا. کیسے نور والے آقا ہیں میرے، خود تو نور ہیں. شان کیا ہے آپ کی نورانیت کی. حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا پرنور ہاتھ شریف پھیر دیا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سوچیں تو صحیح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس خوش نصیب کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں، چہرے پر ہاتھ پھیر دیں، اس کی یہ شان ہو جائے کہ وہ جب کسی اندھیرے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ گھر روشن ہو جاتا تھا. تو سوچو کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں تشریف لے جائیں، یہ نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں، تو وہاں پر نور کا، روشنی کا کیا عالم ہوگا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کیسے میں
قبر میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا؟ کیسے میں قبر میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا؟ آپ آئیں گے میرے گھر میں سویرا ہوگا۔ تو الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں تشریف لائیں گے، جس پر سرکار ہاتھ پھیر دیں وہ کسی اندھیرے گھر میں جائے تو وہ گھر روشن ہو جائے۔ تو سوچیں میں عاشقان رسول، ہمیں الحمدللہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب مر کر بندہ قبر میں جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، حضور کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی عاشق کی قبر میں تشریف لائیں گے تو اس کی قبر کیسے روشن و منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر آ گئے نا، اگر کیا بلکہ آئیں گے انشاءاللہ عاشقوں کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی عاشق کی قبر میں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ وہ تشریف لانے سے اس کی قبر انشاءاللہ قیامت تک جگمگاتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کے نور کو دیکھو۔ پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء کے نور کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ڈھانپ دیا۔ انہوں نے عرض کی، مولا کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبد اللہ، یعنی یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا خوب ارشاد فرماتے، کہتے ہیں کہ تو ہے انبیاء اجزا ہے، تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ اور آگے کیا پیاری بات ارشاد فرماتے، آقا آپ تو ہیں نور، آپ کی شان نور علی نور کی کیا بات ہو، آپ تو ہیں نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک کے ہاں نور تھا۔ کیا بیان کروں، کتنا بیان کروں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئیے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بارگاہ رسالت میں بھیجا، تو میں شام کے وقت حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ جان ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رات وہیں گزاری۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا فرما لیں تو یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اس کا کچھ حصہ یہ ہے: اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا، یعنی اے اللہ میرے دل میں نور، میری قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ فرما، مجھے نور عطا فرما اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی غور فرمائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نور ہیں، آپ کی اصل نور ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور کیسے نور ہے میں نے آپ کو چند روایت سنائی۔ جس کو ہاتھ لگا دے وہ چمک جائے، کسی صحابی کی لاٹھی کو ہاتھ لگا دے تو وہ اندھیرے میں ٹارچ کا کام دے۔ واقعات الحمدللہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ خود نور ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن کیا عرض کر اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میرے دل میں نور، میری قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے گوشت میں نور، میری ہڈیوں میں نور نور کر دے۔ میرے نور میں اضافہ فرما، مجھے سراپا نور کر دے۔ حضور خود نور ہیں اور اللہ پاک سے نور کا سوال کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کتنی تعلیم ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے کتنی تعلیم ہے، ہمارے لیے کتنی تربیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین ہمارے لیے کس قدر تربیت ہے۔ نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار سے نور کا سوال کر رہے ہیں، تو ہمیں تو نور کی کس قدر حاجت ہوگی، ہمیں کس قدر ضرورت ہوگی۔ کیا ہمیں نور کی حاجت نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر میں نور نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں پل صراط پر نور نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں روز قیامت نور نہیں چاہیے؟ چاہیے نا۔ کس قدر اندھیرا ہوتا ہوگا، قبر میں ہوتا ہوگا، اللہ کی پناہ۔ پل صراط کے بارے میں لکھا ہے، پل صراط پورا کے پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پل صراط پورا اندھیرا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دعا کرتے ہیں نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ جب میں پل صراط کی اس اندھیری راہ پر چلوں تو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، وہ چمکنے والے سورج ہدایت کے نور کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے، ان کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائے۔ پل صراط پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا، پھر قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا، کچھ حصہ اندھیرے میں گزرے گا قیامت کا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بروز حشر بھی تاریکی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں کہ ہمیں کس قدر نور کی حاجت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے نور کی برکتیں ہمیں بھی ملیں،
ہماری قبر بھی جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے آپ کو پڑھ کر سنا کہ جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے، جب قبر میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پھر حشر تک لہرائیں گے، تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آقا آئے تو ہم سے راضی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کی قبر میں جب ان جلوہ دکھایا جائے گا، حضور کی تشریف آوری ہوگی، تو ضروری بھی تو ہو کہ آقا ہم سے راضی ہوں۔ اگر حضور کے نور کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، دنیا میں حضور کے نور کا صدقہ لینا چاہتے ہیں، حضور کے نور کی برکتیں پانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نزعہ کے وقت ہمیں حضور کا نورانی چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، قبر ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جگمگ جگمگ ہو جائے، پل صراط پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے، قیامت کے دن حضور کے نور کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ تو پیارے پیارے اسلامیوں، آئیے اور اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے۔ مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اپنا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط تر کر دیجئے۔ کوئی کتنے ہی وسوسے ڈالے، کوئی کتنے ہی مطلب کہ بہکانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ ان کے بارے میں کسی بکواس کرنے والے کی بکواس انشاءاللہ ہم نہیں سنیں گے۔ اپنا رشتہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مضبوط کر لیں، آقا کا میلاد منائیں۔ کیا عجب ہم نے یہاں دنیا میں رہ کر حضور کا میلاد منایا، حضور کی آنے کی خوشی میں اپنے گھر کو سجایا، پرچم لگائے، جھنڈے لگائے، علاقے کو سجایا، خوشیوں کا اظہار کیا۔ کیا عجب کہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قبر میں سوال ہو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کرتا تھا۔ کیا عجب کہ خود آقا ہماری طرف سے جواب ارشاد فرما دے کہ تم اس سے پوچھتے ہو، ارے یہ تو میرا میلاد منانے والا تھا، یہ تو میرے میلاد کی خوشی میں جھنڈے لگاتا تھا۔ لوگ اس کو مطلب کہ تانے دیا کرتے تھے، اس کو نعوذ باللہ اس پر شرک کے فتوے لگاتے تھے، بدعت کے فتوے لگاتے تھے، لیکن یہ سب سے بے نیاز ہو کر میری محبت میں اپنے گھر کو سجاتا تھا۔ یہ تو میرا میلاد منانے والا ہے فرشتوں۔ کیا عجب ایسا کرم ہو جائے۔ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ آقا کی محبت میں مناتے ہیں، ہے نا۔ ہم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور کی ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے۔ الحمدللہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہمیں آقا سے پیار ہے، ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار ہے، بے انتہا محبت ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامیو، الحمدللہ اسی لیے ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم آقا کی محبت میں تو آپ آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جہاں میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو اس محبت میں ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جہاں اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، محلے کو سجا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں، خوب خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، بے شک یہ سب بھی کریں، لیکن پلیز ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ صرف میلاد منانے کا نام ہی محبت نہیں ہے، پھر صرف گھر کو سجانے کا نام ہی محبت نہیں ہے، صرف جھنڈے لگا کر مطمئن ہو جانا کہ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا ضروری نہیں ہے۔ اس محبت کے تقاضے ہیں، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم میلاد منا رہے ہیں نا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں میلاد منانے والا، گھر کو سجانے والا بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے میں اور آپ محبت کر رہے ہیں، وہ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو میلاد منانے والا نمازی بھی ہو۔ پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، برا مت مانیے گا، اپنے چہرے پر نظر دوڑا لیں۔ ہم نے اپنا چہرہ کیسا بنایا ہوا ہے؟ اگر ہمارا چہرہ اگر محبت رسول کی نشانی یعنی داڑھی شریف سے سجا ہوا ہے، مرحبا، ورنہ سوچ لیں کہ ہم کیسا چہرہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نقل ہم کرنے کے، ایسے چہرے سے نفرت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سوچو اگر یہ چہرہ لے کر قبر میں پہنچ گئے اور حضور نے کہیں یہ چہرہ دیکھ کر رخ انور پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضور کی محبت میں اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کا اتباع کیا جائے، حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان کاموں کو خوش دلی کے ساتھ بجا لایا جائے، جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اور خدا کی قسم میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، امامہ باندھو، اس طرح کے کپڑے پہنو، اس طرح چلو، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو، اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، یہ کرو وہ کرو، یہ جتنے بھی احکام ہمیں ارشاد فرمائے اور جن باتوں سے ہمیں منع فرمائے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، جن کاموں سے ہمیں منع فرمائے، خدا کی قسم اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو جہاں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول FGN چینل کے ناظرین، جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں تو میلاد والے مصطفیٰ کی سنتوں پر بھی عمل کریں، میلاد والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کے اتباع میں اپنی زندگی گزارے، تو پھر تو انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں بھی نور، انشاءاللہ قبر میں بھی نور، اور انشاءاللہ پل صراط پر، قیامت میں، ہر جگہ انشاءاللہ نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب ہوگا۔ تو آئیے ہم سب ایک عزم کے ساتھ 1500واں جشن میلاد ہے، اپنی زندگی کے طرز کو بدلیں، اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کی۔ اگر آج تک خدا نہ خواستہ غلط راستے پر زندگی گزر رہی تھی، آ جائیں، آقا کا میلاد آ گیا، اب جہاں ظاہر کو سجا رہے ہیں اپنے باطن کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سجا لیں اور نیک راستے پر چل کر نئی زندگی کا آغاز فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، ان کی اتباع سنت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دھوم دھام کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنتوں کے مطابق ان کے اتباع میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی، دعوت اسلامی یہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا یہی پیغام دیتی کہ ہم سب کے سب اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کا اظہار اپنے عمل سے بھی کریں۔ دعوت اسلامی اس طرف ہمیں بلاتی ہے، صرف زبانی دعوے، زبانی نعرے بازی اور صرف جوش، یہ سب کافی نہیں ہے۔ نعروں کے ساتھ ساتھ، زبانی جوش کے ساتھ ساتھ، زبانی دعووں کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی آپ کو بلا رہی ہے، عشق رسول کی طرف بلا رہی ہے، محبت رسول کی طرف بلا رہی ہے، اتباع رسول کی طرف بلا رہی ہے، اتباع سنت کی طرف بلا رہی ہے۔ آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق بے شمار معلومات ملے گی، بلکہ اللہ نے چاہا تو اس دینی ماحول کی برکت سے، اس نیک صحبت کی برکت سے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے مولا تعالی ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا